السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو تمام آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج رمضان شریف کا 19واں روزہ مکمل ہو گیا۔ ہم نے بہت تقریروں میں یہ بات سنی ہے اور عالم فرماتے ہیں، اور یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ علماء جو ہیں، عالم جو ہے، جو اس لائق عالم ہے، ہم لوگ تو عالم ہیں نہیں، بس ایسے ہی مدرسہ میں 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں، 2-4 پارے رٹ لیے ہیں، دستار ہو گئی ہی، بس ہم لوگ عالم نہیں ہیں اس طرح کے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء جو ہیں، دین کے جو رہبر ہیں، دین کے جو سربراہ ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ وارث کے مطلب کہ جو آج ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جو جگہ زمین ہے، جائیداد ہے، ہمارے بچے، ہمارے جو لوگ پیچھے ہیں وہ لوگ کریں گے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیجنا بند کر دیا۔ اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، کوئی نیا دین نہیں آنے والا ہے، تو اسی لیے اس دین کو حفاظت کرنے کے لیے، اس دین کو لوگوں کے پاس پہنچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے علماء کو پیدا کیا، علم دین سکھایا، ولیوں کو پیدا کیا۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آج ہمارے قوم میں اتنے بڑے بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے بڑے پیر صاحب بھی ہیں، اور ہر محلے میں، ہر گاؤں میں دیکھا جائے تو 2-4 حافظ صاحب ہیں ہی۔ لیکن آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہمارے قوم کی جو رسوائی ہے رک نہیں رہی ہے۔ جہاں دیکھے مسلمان رسوا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کوئی پیٹ جا رہا ہے کہیں، رمضان کے مہینے میں کسی کو کوئی گولی مار دے رہا ہے، 12 سال کے بچوں کو، اس طرح ہو رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ اس کے ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں، اور اس پورا ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ کیونکہ اگر ایک مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ اگر کسی کا کوئی وارث ہے، مان کے چلیے ہم لوگ نوکر ہیں، نوکر سمجھ لیجئے، نوکر جو عالم ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، یعنی جو وہ دین چھوڑ کر کے گئے اس کی حفاظت کرنے والے علماء ہیں۔ اس کو ایک مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑے رئیس، بادشاہ، یا اس کو کسی طرح بڑا آدمی سمجھ لیا جائے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت ریاست کمائی، بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا۔ اب وہ مرنے کے بعد اپنے وارث کسی کو منتخب کر دیا کہ ہماری جو جائیداد ہے، ہمارا جو مکان ہے، ہماری جو زمین ہے، ہمارا جو روپیہ پیسہ ہے، اس کے مالک جو ہیں یہ ہیں۔ اب اس میں سے ایک نوکر اٹھ کر کے آتا ہے اور اس وارث کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، وارث کی بے عزتی کرتی ہے۔ تو آپ اس بات کو غور سے سنیے کہ کیا وارث جو ہے اب اس کو اپنے پاس نوکری میں رکھے گا؟ ہرگز نہیں رکھے گا۔ جیسے ہی اس نے وارث کی توہین کی، عزت کو بے عزت میں بدل دیا، اسی وقت اس کی جو نوکری تھی، اس کا جو سارا کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، یہاں تک کہ اس نوکر کی وجود بھی ختم ہو گیا۔ اب بات یہاں ختم کر دیجئے، یہی بات جسٹ یہاں لا لیجئے اسلام میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کو وارث بنایا، اور جو ہماری قوم ہے کسی عالم کی عزت نہ کرے، اپنے آپ کو خود کو مفتی سمجھ لے، اس کی کیا عزت ہے، کیا حال ہوگا۔ بالآخر بات یہ ہے کہ
عالموں کو توہین کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عقلیں اتنا چھین لیا ہے کہ وہ کسی جاہل کو بھی مفتی بنانے کو تیار ہے. وہ ایسے ایسے جاہلوں کو بھی مفتی بنانے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں یہ مفتی صاحب ہیں بھیا، ان کی پیروی کرنی چاہیے. اور ان کے سامنے تو پیر صاحب کا تو نام لے لیجئے نا تو کیا کہیے، لگے گا کہ پورا جائیداد پیر صاحب کے نام جمع کر دے گا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو علماء کی قدر کیجیے، علماء کی قدر کیجیے. اگر وارث کی عزت بچی تو غلام کی بھی عزت بچے گی، اگر وارث کی عزت نہ بچی تو غلام کا سارا کچھ وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو اگر غلام کو صحیح سلامت رہنا ہے، غلام کو عزت پانی ہے، تو وارث کی عزت کرنی پڑے گی تاکہ اس کی عزت بنی رہے اور اس کا گھر بار بھی چلے.